السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. روى مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. کل کے درس حدیث میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی کیا اہمیت ہے اور انسانی زندگی پر اس کے کیا فائدے ثمرات مرتب ہوتے ہیں. تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے اس کی طرف جو ہے ہم آج کے درس میں اشارہ کریں گے. جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی صحیح مسلم میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا کرسچن بناتے ہیں یا جو ہے مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر مخلوق میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے. انسان ہی نہیں بلکہ دنیا میں چرند پرند کوئی بھی جس کے اندر بھی روح ہے نا اسے معلوم ہے کہ میرا پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے. تو اس سے وہ ہمیں بات یہ معلوم ہوئی کہ فطری طور پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کو جاننے جس کو عقیدے کی زبان میں معرفت الہی کہتے ہیں. معرفت الہی کا مطلب اللہ تعالیٰ کو جاننا. تو یہ قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے سب سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. یہ سب سے اہم چیز ہے. معزز حاضرین، معرفت کا جب بھی لفظ آتا ہے تو ہمارے سماج میں ایک بڑی مصیبت ہے. صوفی لوگ جو ہے پتہ نہیں معرفت شریعت حقیقت یہ بول بول کے اس لفظ کو انہوں نے پتہ نہیں بگاڑ کے رکھ دیا ہے. حالانکہ معرفت کا معنی یہ ہوا جاننا. اب یہ لوگ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کو اتنا جانتا ہے کہ وہ اللہ خود اس کے جسم میں آ جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. ایسا غلط عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہم سلف صالحین کی اگر اصطلاح میں اگر ہم بات کہیں معرفت الہی کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے. جب تک بندہ اپنے رب کو نہیں پہچانے گا اس کی عقیدے توحید میں پرفیکٹ نہیں ہوگا تو بھلا بتائیے اس کی اتاری ہوئی کتاب کو پڑھنے میں دل کیسے لگے گا؟ جیسے بیٹا ہے اپنے باپ کو پہچانتا نہیں ہے تو جب تک وہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا باپ کے اچھے و صاف بیٹے میں منتقل نہیں ہو سکتے. تو لہذا اس مثال سے معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. یہ اللہ نے یہ قرآن مجید جو ہے میری تربیت کے لیے اتارا ہے، میرے زندگی کے لیے دستور بنا کر اتارا ہے. اگر میں اس پر چلوں گا اور اس کے مطابق زندگی گزاروں گا میری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے بتایا درس کے شروع سے آدمی کی توحید جتنی پرفیکٹ ہے اور بندہ اپنے رب کو جتنا اچھی طریقے سے جانتا ہے اتنا ہی اس کو جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی. ایک کافر ہے قرآن سنتا ہے، ایک مسلمان ہے قرآن سنتا ہے، دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ مسلمان جب قرآن سنتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. کافر جب قرآن سنتا ہے جیسے کہا جاتا ہے بیل کے سامنے خطبہ پڑھنا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے ایک کافر کے دل میں، ایک مشرک کے دل میں، ایک یہودی ایک کرسچن کے دل میں کبھی بھی قرآن کی عظمت اس کی محبت نہیں بیٹھ سکتی. کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ اس لیے کہ وہ اس ذات پر ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کو اتارا ہے. تو لہذا یہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو رب کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھیں سورہ فاطر میں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اللہ نے فرمایا جینے والے مرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ جینے سے مراد ہم ہیں اور مرنے سے مراد دفن کیے گئے، وہ مراد نہیں ہے۔ قرآن یہاں کہنا چاہتا ہے جو اپنے رب کو جانتے ہیں اور اپنے رب کو جو ہے مکمل طور پر سمجھتے ہیں اور اس کے نازل کردہ کتاب کو جانتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو آج ہم دیکھیے کھاتے پیتے زندہ تو ہیں، لیکن قرآن سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جینا بھی مرنے کے برابر ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم آپ کو کیوں اتار رہے ہیں؟ جس کا دل زندہ ہے نا اس پر یہ کتاب مکمل طور پر اثر کرتی ہے۔ تو آج ہم کھاتے پیتے زندہ ہیں، لیکن قرآن سے جو ہے ہمارا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے سمجھاؤ ہمارا دل بھی مردہ ہے، ہمارا ضمیر بھی مردہ ہے اور ہمارا دماغ بھی مردہ ہو چکا ہے۔ معزز حاضرین، علامہ سعدی رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں بندہ اگر قرآن میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آج سارے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں توحید زیادہ ہے، شرک زیادہ ہے، شرک زیادہ ہے۔ آج آپ دیکھیں گے توحید نہیں ہے، اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان نہیں ہے۔ لوگ توحید کی 3 قسموں کو نہیں پہچانتے۔ آج اہل حدیثوں اور سلفیوں کے علاوہ اگر عام مسلمان سے اگر آپ جا کر پوچھ لیجئے توحید کی 3 قسمیں کیا ہیں، بتا نہیں سکتے۔ نعوذ باللہ، ایک عالم دین تو توحید کی قسموں کو رد کرتے ہوئے یہ کہتا ہے جیسے کرسچن کے پاس 3 ہے نا، 3 کو ملا کر 1 بولتے ہیں، عیسیٰ، مریم، اللہ۔ نعوذ باللہ ایک فیملی ہے یہ کس کا کہنا ہے؟ عیسائیوں کا کہنا ہے۔ تو بولتے توحید کی قسمیں عیسائیوں کی طرح ہیں، حالانکہ توحید کی 3 قسمیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، لہٰذا اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آج توحید کی جگہ شرک آیا، بدعت و خرافات آئے۔ بھلا بتاؤ توحید کے بغیر امت جو ہے شرک کو اپنے جگہ رکھ کر کیسے قرآن کو سمجھ سکتی ہے؟ اسی لیے ایک بڑی حقیقت انشاءاللہ اور بھی آگے بیان کریں گے۔ معزز حاضرین، مکی دور کو تھوڑا آپ جو ہے اپنے ذہنوں میں لا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں شروع کے 3 سال میں چھپ چھپ کی دعوت کرتے تھے، بعد میں کھلم کھلا دعوت کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی کیا کرتے؟ کعبۃ اللہ کے اطراف میں جا کر جو ہے کھڑے ہو کر بیت المقدس کو قبلہ بنا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کفار مشرکین کیا کرتے؟ مثلا آپ سمجھو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی آپ کے سامنے آ کر ایسے ایسے ہاتھ ہلا رہا ہے یا آپ کو پیچھے سے کھینچ رہا ہے یا آپ کو ہنسا رہا ہے، تو کیسے آپ کی نماز میں ڈسٹرب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بڑا ڈسٹرب کرتے تھے۔ کیا کیا ڈسٹرب کرتے تھے؟ بولتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر ایک دوسرے سے کیا بولتے؟ ناچو، ننگے ناچو، سیٹیاں بجاؤ۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے مقدس جگہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جگہ بھی مقدس، پاکیزہ مقام، اور اللہ کے نبی پہ پاکیزہ اور پاکیزہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کے دلوں میں نہ قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن کی عظمت کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو نازل کرنے والی ذات کو پہچانا نہیں انہوں نے، لہذا ناچ سے سیٹیاں بجاتے اور کیا کرتے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، ایک دوسرے سے کہتے اے یہ محمد جو قرآن پڑھ رہا سنو نو کون بھی۔ آج یہی تو ہوتا ہے نعوذ باللہ۔ آج یہ صورتحال ہمارے ساتھ گزر رہی ہے۔ کیسے؟ عرس ہوتا ہے، مسجدوں کے اوپر سے گزرتا ہے، نماز ہو رہی ہے، پھر بھی وہاں ناچ ہو رہا ہے۔ بھلا بتاؤ ان مسلمانوں میں اور کفار میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ سوچنے کی تو ضرورت ہے۔ تو کافر آپس میں کیا کہتے؟ محمد جو کلام پڑھ رہا نا اس کو سنو مت۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کیا بولتے؟ والغوا فیہ، زور زور سے چیخو۔ اگر ہم موٹی زبان میں کہیں بمڑی مارنا بولتے نا، ویسا زور زور سے چیخو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ معزز حاضرین، اس سے معلوم ہوا قرآن کی عزت اس آدمی کے دل میں کبھی نہیں ہوگی جس کے دل میں توحید نہ ہو۔
آج امت شرک میں، بدعت میں، خرافات میں، آستانوں میں، مزاروں میں، خانقاہوں میں پیر مرشد کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، اسے قرآن کہاں سمجھ میں آئے گا؟ آج یہی تو ہو رہا ہے، ایک آدمی بیٹھ کر ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، حالانکہ یہ ذکر کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، فلاں پیر نے کہا ایسے کرو، فلاں مرشد نے کہا ویسا کرو، اس کی چکر میں پڑھ کر آج نعوذ باللہ مکمل طور پر جو ہے مسلمان جو ہے ناکام ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ حج میں اللہ کہتا ہے، جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے نا کیا ہوتا تو کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کفار کیا کرتے؟ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تو چہرہ بناتے۔ آج یہی ہو رہا ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے درس میں کہا تھا کہ نوجوانوں کو اگر قوالی ڈال دو، گانے ڈال دو، ٹک ٹاک لگاؤ، کامیڈی لگاؤ، فلم لگاؤ، 3 گھنٹے کی بیٹھ کر آرام سے سنے گا، لیکن قرآن کی ایک آیت اس کو ہرگز ہضم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، رب کی طرف سے آنے والی آواز قرآن کی شکل میں اس کو نہیں پہچانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر کتنی ایسی کتابیں جس کو مساجد میں پڑھا جا رہا ہے، اس کو پڑھنا سمجھنا بہت اس کی عزت ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھے تو انسان بڑے ناگواری سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا تراویح میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر آپ بیزار لے رہے ہیں اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ کیوں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، میرے دل میں قرآن کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ سوچو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیوں میرے دل میں نہیں اتر رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو نہیں بٹھایا، ہم نے اپنے رب کو مکمل طور پر نہیں پہچانا۔ معزز حاضرین، ایک جگہ ایک عالم دین لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ اللہ کون؟ اللہ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ کرسی کیسی ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کرسی اور عرش کی مثال کیسی معلوم ہے؟ گویا تمہارے ہاتھ میں جو ہے رائی، ویسے اللہ کی عرش، اللہ کا عرش اور اس کی کرسی اتنی بڑی ہے۔ آسمان، یہ آسمان کو ہم پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے، ذات و زمین اس کا اندازہ ہمیں ہے، لہٰذا یہ عرش، یہ کرسی، یہ ساتوں آسمان، یہ زمین، اللہ تعالیٰ کی صفات، قہار، جبار، یہ سب سوچو، اپنے دل میں بٹھاؤ اللہ کی عظمت کو۔ جب تم یہ سوچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنی بڑی ہے، وہ آسمان سے بھی بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، جب جو ہے مخلوق اتنی بڑی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جب تم اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ گے نا تو قرآن کی عظمت بھی مکمل طور پر جو ہے تمہارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی۔ معزز حاضرین، 1-2 باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ہم نے کہا ہر انسان کی فطرت میں اپنے رب کو جاننے کی جو ہے پہچاننے کی خوبی اللہ نے رکھی ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی صحابی تھے، بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر نکلے۔ ذرا واقعہ غور سے سنیے، یہ بکریوں کو چرانے کے لیے آگے لے کر نکلے۔ جیسے ہی جنگل پہنچے، بکریوں کا ریوڑ تھا، اچانک ایک بھیڑیا نمودار ہوا، اور بھیڑیا جب بکری کو دیکھتا تو کھاتا نہیں کیا، فوراً جو ہے بھیڑیا بکری کو دیکھ کر کھانے لگا۔ تو چرواہے نے کیا کہا، یہ میری بکریاں ہیں، تم کیوں کھاتے ہو؟ ایسے ہی پوچھا۔ آپ تعجب کریں گے، اس چرواہے کے سامنے کھڑے ہو کر بھیڑیا بات کرنے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو بات کرنے کی طاقت دینا تو طاقت دے سکتا ہے۔ تو بھیڑیا کیا کہنے لگا، اے چرواہے دیکھو، تم جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو نا، وہ محمد کہتا ہے، کون بولتا ہے؟ بھیڑیا کہتا ہے، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو نا، اس محمد نے کہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو رزق کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ جو تمہاری بکریاں ہیں میرا رزق ہے، میرے رزق کو تم میرے سے نہیں روک سکتے۔ وہ بھیڑیا بات کیا تو چرواہے بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی بکریاں لے کر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے لگا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے صحابی، اے چرواہے، بھیڑیا نے تمہارے سے بات کی نا، میں اس واقعے کو سچا سمجھتا ہوں، جھوٹ نہیں،
ابو بکر بھی اس کو سچا سمجھتے ہیں، عمر بھی سچا سمجھتے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا سبحان اللہ ذیب یتکلم، اللہ کی ذات پاک ہے، بھیڑیا تم سے بات کر رہا ہے۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ بھیڑیے کو اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ اپنے رب کو جانتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بکریاں جو ہے نا یہ میرا رزق کا معاملہ ہے۔ لہٰذا دیکھو ایک بھیڑیا جب اپنے رب کو پہچان سکتا ہے تو کیا ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے؟ ہم بتاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دنیا کی ہر چیز تسبیح میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز، یہ سجدے، یہ سایہ بھی سجدہ کرتے ہیں، سورج بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے کھانے کو سبحان اللہ بولتے ہوئے سنا ہے، یہ صحابہ اکرام بولتے ہیں۔ تو لہذا جب دنیا کی ہر چیز اپنے رب کو پہچانتی ہے، لیکن یہ حضرت انسان ایسا ہے جو اپنے رب کو پہچاننے میں بڑی غلطی کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو کان بھی دیے، ناک بھی، ہم نے انسان کو کان بھی دیے، ہم نے اس کو آنکھیں بھی دی، ہاتھ بھی دیے، سب دیے، لیکن وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے۔ جب وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے تو اپنے رب کو نہ جاننے والا انسان قرآن کی نظر میں جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ قرآن کا یہ اپنا بیان ہے۔ بہرحال ہم اس درس سے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم قرآن کو غور سے سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کھولتے ہی اس کا اثر میری اپنی ذات پر ہو، تو سب سے پہلے اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ جب تک ہم اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے، توحید میں پرفیکٹ نہیں ہوں گے، قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اور امت کو جو طبقہ شرک میں، بدعت میں، خرافات میں گھرا ہوا ہے نا، ان کے دلوں میں کبھی بھی قرآن کی عظمت نہیں بیٹھ سکتی۔ اسی لیے بدعت میں، شرک میں، خرافات میں پڑے ہوئے لوگ کبھی قوالی کی طرف جاتے ہیں، کبھی جو ہے ڈل ڈل کر نظم پڑھنے کو وہ اپنا دین سمجھتے ہیں، اور قوالی پڑھنے کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کو پہچاننے اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کا توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار امت کا جو طبقہ شرک میں، بدعت و خرافات میں جو ہے بھٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔